السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 33 سے آیت نمبر 185 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 32 میں ہم نے آیت نمبر 178 سے لے کر 184 تک کی تلاوت کی، اس کے معنی و مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس قرآن میں کیا کلام کر رہا ہے۔ کافی رمضان کی وجہ سے کافی بیزی ہوں اور وقت نہیں نکل پا رہا، تو یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں 4-5 دن کے بعد آج میں جو ہے ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہوں، قارئین سے بھی معذرت۔ تو پیچھے سورہ بقرہ پارٹ 32 جو پچھلے نشست تھی، اس میں ہم آیاتوں کا مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیاتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسری فصل میں متفرق مسائل بیان کرنا شروع کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کر رہے ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ متفرق مسائل بیان کر رہا ہے، شریعت کے احکام کو بیان کر رہا ہے تاکہ دین مکمل ہو جائے، تو اسی ذیل میں قصاص کا مسئلہ بھی آیا۔ تو 178 آیات یہاں سے شروع ہوئی تھی پچھلے نشست میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص قتل مقتول کے بارے میں فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی اس کے بدلے قتل ہوگا، کیونکہ زمانے جاہلیت میں وہاں رواج یہ تھا کہ ایک شخص قتل ہوتا اور وہ بدلے میں اس کا پورا خاندان ہی قتل کر دیتے، تو یا غلام اور عورتیں بچے سب کو مار دیتے۔ یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کوئی کسی کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو وہی شخص اس کے بدلے مارا جائے گا، اگر غلام ہے تو اسی کے بدلے وہ مارا جائے گا، عورت ہے تو عورت کے بدلے مارا جائے گا۔ پس اگر اس کے بھائی کی طرف سے یعنی مقتول کے ورثہ کی طرف سے کسی معاملے میں اس کو معافی دے دی گئی ہو تو وہ جو ہے جو اس کا خون بہا کا تسویہ ہے وہ دستور کے مطابق کر لے، یعنی کہ کیا دیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خون بہا کی کوئی مقدار یہاں اپنی طرف سے مقرر نہیں کی کہ 1 کروڑ دو، 2 کروڑ دو خون کے بدلے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ معاشرے پر چھوڑ دیا کہ وہ خون بہا کا تسویہ اپنے دستور کے مطابق کر لے۔ اور یہاں پر اخیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں پر ٹھیک ہے کہ قتل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی مقتول کے ورثہ کو ان کا بھائی کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک تخفیف دے دی گئی اس قصاص کو فرض کرنے کے بعد کہ وہ اگر خون بہا کا تسویہ دستور کے مطابق کر لے اور پھر جو بھی طے پا جائے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، مطلب اس میں ٹال مٹول اور جو ہے جو ناقص مال اور اچھا مال یہ نہ کرے، کیونکہ وہاں پر اس وقت اجناس کی شکل میں، مال کی شکل میں ہوتا تھا۔ تو جو بھی طے پایا گیا اس کی اچھی اور خوبصورت چیز ان کو جو ہے وہ دیت کی شکل میں ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور ایک آسانی ہے۔ اس کے بعد جو بھی دونوں پارٹیوں میں سے زیادتی کرے، مقتول یا قاتل کی طرف سے، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ایک بار جب کوئی ایک چیز طے ہو گئی تو اس کے بعد اگر دو میں سے کوئی بھی زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ قصاص میں یعنی کہ جان کے بدلے جان میں ہی معاشرے کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچو۔ کیونکہ اگر ایک شخص کو اگر یہ پتہ چل گیا کہ اگر میں خون بہادا کرنے کے بعد میں جو ہے اسکاٹ فری ہو جاتا ہوں، یعنی کہ میری بچت ہو جاتی ہے، تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ یہ قدم دوبارہ اٹھا سکتا ہے، یا اس کو دیکھا دیکھی معاشرے میں کوئی دوسرا بندہ یہ قدم اٹھائے گا تو یہ معاشرے میں ایک غلط رجحان کو جنم دے گا۔ تو جس کی حوصلہ شکنی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے جو ہے زندگی ہے، یعنی معاشرے کی زندگی ہے۔ ہر شخص یہ کام کرنے سے ڈرے گا، تو اس وجہ سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ قصاص کو جو ہے اس طریقے کو اختیار کرو
تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر تخفیف رکھی ہے تاکہ تم جو ہے قصاص کے طریقے کو اختیار کرو، تاکہ تم جو ہے اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو موت کا اندیشہ ہو تو وہ موت کا اندیشہ ہو اور اس کے پاس کچھ مال ہو جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہو، تو یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق کوئی وصیت کر جائے۔ جہاں تک والدین کا تعلق ہے تو وہ سورہ نساء میں اس کے وراثت کے تقسیم کا جو ریشو ہے، جو حصہ ہے، وہ بیان کر دیا گیا ہے، تو اس لیے والدین کا تو یہاں پر جو ہے اب منسوخ ہو گئی یہ آیت۔ اور جہاں تک عزیز و اقربا ہے یعنی کہ رشتہ دار ہے، تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں کہ وہ وصیت کرتے چلے جائے۔ اگر اولاد ہے تو بھائیوں کے متعلق وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے، ماموں، بھانجا، بھتیجا اور دوسرے ایسے کوئی رشتہ دار یا کوئی چیریٹی، کوئی یتیم خانہ، اس کے متعلق وہ وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہے وصیت ایسے ہونی چاہیے کہ جس سے جو اصل وارث ہے ان کی حق تلفی نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ اگر 1,00,000 ہے تو 70,000 جو ہے وہ چیریٹی میں جا رہا ہے اور باقی 30,000 ورثہ میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ورثہ کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر کہ وہ ضرور وصیت کرتے ہوئے چلے جائے۔ اب جو وارث ہیں جیسے کہ بیٹا، بیٹی، ماں باپ، شوہر، بیوی، تو ان کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو ہے ان کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے تو اب کسی قسم کے کوئی جو ہے نا کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، باقی اقربا اور رشتہ داروں کے متعلق وہ بیان کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وصیت کرنے کے بعد جو بھی اس وصیت کو بدلے گا اس کے سننے کے بعد، یعنی کہ وصی جو ایگزیکیوٹر ہے، وصیت تقسیم کرنے والا، تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جو یہ وصیت کو تبدیل کرے گا، اور جس کے کہنے کے پر آف کورس تبدیل کرے گا تو اس پر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اللہ سننے اور علم والا ہے، یعنی کہ حقیقت وصیت اللہ کے علم میں ہے اور اس نے سنی ہے، اور اس ہیرا پھیری کو بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنا ہے اور اس کے علم میں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی وصیت تقسیم کرنے والے کو یہ خدشہ ہو گیا کہ وصیت کرنے والے نے کسی قسم کی طرفداری یا میلان دکھائی ہے اور اس طریقے سے حق تلفی کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ جو ہے بینیفیشری جو کہ وارث ہے ان کے درمیان صلح کروا دے، ان کو بتائے کہ یہ اس سے غلطی ہوئی ہے، یہ اس نے جو ہے طرفداری دکھائی ہے، اور اصل وراثت اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ دونوں میں برابر بے تقسیم ہو، تو وہ ان کے درمیان صلح کرائے، تو کوئی حرج نہیں ہے وصیت تقسیم کرنے والے پر۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے 2 بیٹے ہیں، ایک کو باپ 70,000 دے رہا ہے، دوسرے کو 30,000 دے رہا ہے، تو یہ یقیناً ایک اس نے طرفداری دکھائی ہے، میلان دکھائی ہے ایک بیٹی کی طرف اور حق تلفی کی ہے دوسرے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وصیت تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دونوں کے درمیان مساوی تقسیم کرے، اور اس کے لیے وہ جو ہے دونوں کے درمیان تسویہ کروائے، ان کو بٹھائے اور ان کو بتائے کہ یہاں پر وہ غلطی کر گیا ہے، اور ان کو اس منصفانہ تقسیم پر راضی کرے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو وصیت تقسیم کرنے والا ہے وہ خود اپنی طرف سے جو ہے نا اس کے اندر چینجز لائے، نہیں، وہ ان 2 پارٹیوں کے درمیان اصلاح کروائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے وصیت تقسیم کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور اللہ بھی بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے رمضان کے مسائل، جیسے کہ میں نے کہا کہ متفرق مسائل چل رہے ہیں، لوگ بھی سوال کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے دین کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں پرہیزگاری پیدا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ بھی جو مسجد نہیں جاتے، وہ تراویح میں شریک ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور نعمت ہے کہ وہ لوگ جو دین کے بارے میں کوئی اتنے زیادہ میلان نہیں رکھتے، وہ بھی دین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتے وہ باقاعدگی سے صبح کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گنتی کے چند دن ہیں، تو اس میں سے بھی اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں تو وہ بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی کہ اگر اس کے 7 روزے چھوٹ گئے یا 10 روزے چھوٹ گئے تو وہ بعد کے دنوں میں ان 7 یا 10 روزے کو رکھ لے۔
پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو وہ فدیہ دے دے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو. تو یہ بھی اس وقت جو ہے یہ تھا، لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا آگے کی آیتوں میں. وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ جب آئے گا بالکل اس کے آگے کی آیتیں ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے روزے کو مکمل کرنا ہے. تاہم اگر جو روزے کو نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ بوڑھے حضرات ہو گئے یا کوئی ایسے جو ہے وہ ٹرمینل النس جس کو کہتے ہیں کہ وہ دائمی مرض ان کے ساتھ لاحق ہے، جیسے کڈنی کا یا کوئی اور، تو وہ جو ہے وہ اس کا فدیہ کر سکتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دے، وہی کھانا جو وہ خود کھاتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی اور بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ یہاں پر تو ایک مسکین کی بات کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی 5 یا 10 مسکین کو بھی خوشی سے یعنی کہ کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ اس کے نیکیوں میں اور اضافہ ہوگا، اور اللہ اس کی قدر بھی کرتا ہے. تاہم اللہ فرماتا ہے اگر تم روزہ پورا کر لو تو یہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کی حقیقت کو جانو. تو اب پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے. یہاں سے اب اگلی آیت شروع ہوتی ہے 185. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس میں ہدن للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اس قرآن میں ہدن للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینۃ من الہدی والفرقان، اور ہدایت اور حق اور باطل کے تمیز کے لیے کی واضح دلائل اس قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس کے اندر تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جو فرق اور ہدایت کی کھلی دلیلیں اس قرآن میں موجود ہے، جس سے آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہو اور ہدایت کی پہچان کر سکتے ہو. یہ بہت گہرا جو ہے ایک آیت ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ 2 مسلمان ہوتے ہیں، دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے معاشرے کی مثال لیں تو وہاں پر سیاسی تفریق بہت زیادہ ہے، اور ہر ایک دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے. تو اس صورت میں حق اور باطل کی جو پہچان ہے وہ گڑمڑ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسا فرقان ہے، ایک ایسا ترازو ہے جس کے ذریعے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہو. تو ٹھیک ہے کہ وہاں کنولیوٹڈ ہے، بہت پیچیدہ ہے، لیکن اس قرآن کی روشنی سے اگر آپ دیکھو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون جو ہے گالم گلوچ بہتان ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ جماعت غلط ہے، جو دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گالم گلوچ کی روش اختیار کرتی ہے. تو اس کے ذریعے آپ کو ایک صحیح جہت پر آپ پہنچ سکتے ہیں. اور ہدایت کیا ہے، اس ہدایت کے بارے میں اس ہدایت کے حوالے سے بھی اس کے اندر کھلے دلائل موجود ہے. تو یہ اگر آپ قرآن کو پڑھو گے تو یہ اس جگہ پر آپ پہنچ جاؤ گے جہاں پر آپ صحیح اور غلط کی آپ تمیز کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی، رمضان یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا لوگوں کے لیے. ہدن للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق اور ہدایت کی واضح دلیلیں اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ فرماتا ہے فمن شہد منکم، تو جو بھی اس مہینے کو پالے، فمن شہد منکم الشہر، تو جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پالے، فلیسم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو یہ آیت جو ہے یہ ہے جس نے پیچھے والی آیت کو منسوخ کر دیا. اس آیت کو جو میں نے بھی آپ کو تلاوت کی ہے کہ فمن وَأَن تَصُومُوا، کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے خیر لکم، وہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو. تو یہ اب منسوخ ہو گئی، اس آیت نے منسوخ کر دی. فمن شہد منکم، فمن تو پس جو بھی شہد منکم تم میں سے پالے شہر اس رمضان کے مہینے کو، تو فل یسم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس روزہ پورا رکھے، وہ روزہ رکھے. ومن کان مریدن، اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفرن، یا سفر کی حالت میں ہے،
تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے، ضرور پوری کر لے۔ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے کسی قسم کی دشواری تنگی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ تم اس کی گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی اس قرآن کے ذریعے، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کے جو احکامات دیے ہیں یہ تو ختم ہو گئے تھے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دوبارہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اسی کا شکر گزار رہو، اسی کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو یہاں پر جو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہے ومن کانا مریدن، اگر کوئی مریض ہے او علی سفرن، یا سفر کی حالت میں ہے، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ تم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ نہیں اس 30 دنوں میں تم نے اپنے ضرور روزے پورے کرنے ہیں، کچھ بھی ہو، تم سفر میں بھی مت جاؤ، تمہیں بیمار بھی نہیں ہونا، نہیں، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے تقاضا نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں تو جتنے روزے رہ گئے وہ بعد کے 11 مہینوں میں پورے کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے کسی قسم کی تنگی اور دشواری نہیں چاہتا وہ۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے جہاں پر اگر دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے تو اس کی ذیل میں نے یہاں اس آیت کو کوٹ کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دین جو ہے وسطاً، امتن وسطاً ہے، ایک معتدل دین ہے، یعنی کہ ایکسٹریم دین نہیں ہے جو کہ یہودیوں نے بنا لیا ہے اور عیسائیوں نے بالکل اس سے اپنے آپ کو جو ہے منہ پھیر لیا ہے۔ ایک طرف عیسائیوں نے دین سے بالکل منہ پھیر لیا ہے، اور ایک طرف جو یہودی ہے انہوں نے دین میں بہت غلو کر کے ایک انتہا تک پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تمہارا دین بہت آسان ہے اور وسط میں ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک تشریح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں رکھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اس کی گنتی کو پورا کر لو، یعنی کہ اگر 30 مہینے کا روزہ تھا تو اگر تم نے 24 رکھ لیے اور 6 باقی رہ گئے تو وہ 6 باقی کے 11 مہینوں میں پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دی، تم اسلام پر ہو اور آج تم جو ہے شریعت کے یہ احکامات پر عمل کر رہے ہو، اس پر اس اللہ کی ہی تکبیر بیان کرو، اس اللہ کی ہی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر گزار کا حق ادا کر سکو، یعنی کہ جب تم اس کی بڑائی بیان کرو گے تو تم اس کا مطلب تم اسی کا شکر ادا کر رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ فرماتا ہے میرا بندے تم سے پوچھتے ہیں کہ میں جو ہے تم سے پوچھتے ہیں کہ اس خدا کو، اس اللہ کو کیسے پکارا جائے، بلند آواز سے کہ یا پست آواز سے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق دریافت کرے، انی میرے متعلق، تو اس سے کہو فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں، مطلب کہ یعنی کہ میں تمہارے حبل ورید جو گردن کی رگ ہے اس سے بھی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، میں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعنی کہ پست آواز میں پکارے، دل میں پکارے، بلند آواز سے پکارے، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں، یعنی سنتا ہوں اور اس کی دعا کو، پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا، جب، دعانے، وہ مجھے پکارتا ہے، تو جب میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اسی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو ہونا کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو پس اسے چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے، میں جو احکامات صادر کر رہا ہوں وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائے، یعنی کہ اگر میں ہی دعاؤں کا سننے والا ہوں اور میں ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں
تو انسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف میرے احکامات کی تعمیل کرے اور صرف مجھ پر ہی ایمان لائے. پھر وہ جو ہے بابوں کو، مزاروں پہ جا کر بابوں کو سجدے نہ کرے، وہ اپنے جو ہے مرشد کو اپنے جو ہے نا خدا نہ بنائے، اس کے احکامات کو جو ہے نا اللہ کے حکم سے زیادہ نہ تشبیہ کرے، بتوں کی عبادت نہ کرے، اور اسی طرح کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ بنائے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے اور سننے والوں قبول کرنے والا ہوں، تو انسان پر فرض ہے کہ پھر وہ میرے احکامات کی تعمیل کرے اور اطاعت اور بندگی کو خالص میرے لیے ہی اختیار کرے اور صرف مجھ ہی پر ایمان لائے، تاکہ وہ لعلکم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اب یہ ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہے یہودیوں کے جس طریقے سے وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، تو ایمان والوں نے بھی اسی طریقے سے روزے رکھنے شروع کیے. وہ اس طرح تھا کہ افطاری سے عشاء تک وہ جو ہے کھا پی سکتے تھے. اگر کوئی ہم بستری کرتے تو وہ ہم بستری بھی کر سکتے تھے، لیکن عشاء کے بعد جب وہ سو جاتے تھے تو پھر ادھر سے ایک نیا روزہ شروع ہو جاتا تھا. یعنی سحری وہ نہیں ہوتی تھی، عشاء کے بعد پھر وہاں سے ایک نیا ان کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. تو ایمان والے بھی یہی کر رہے تھے، جس پر ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات پھر وہ جو ہے رات کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے تھے، یہ جانتے بوجھتے دل میں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کام کرتے تھے. تو اس پر اللہ سبحانہ، کیونکہ وہ یہودیوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے کرتے تھے، تو اسی کو ہی وہ ریپلیکیٹ کرتے تھے، اسی طرح وہ بھی روزے رکھ رہے تھے. تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو لیے اجازت دے دی. اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تم پر حلال جائز کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ شہوت، جمع، ہم بستری. رفث کہتے ہیں بے لباس ہونا، لیکن یہاں پر جمع کے معنی میں آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی رفث و جمع الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، کہ تم یہ کر سکتے ہو. ہن لباس، وہ بیویاں تمہاری لباس ہیں. ہن لباس لکم، وہ جو بیویاں ہیں تمہاری وہ تمہارے لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. یعنی کہ رفث کا مطلب تو بے حجاب ہونا ہے، بے لباس ہونا ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ بے لباسی تو ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت تمہاری لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو. یعنی وہ تمہارے، اگر دیکھا جائے تو جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں، ایک مرد اور عورت کے بارے میں جانتا ہے اور ایک عورت مرد کے حوالے سے جانتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ذیل میں یہ گفتگو کی گئی ہے، اس ذیل میں یہ آیات بیان کی گئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے بیسیکلی کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں سے روزے کی راتوں میں جمع کرنا جائز ہے، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. علم اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. یعنی کہ تمہارے دل میں یہ تمہیں معلوم تھا کہ رمضان کی راتوں میں یہ غلط ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم کر رہے تھے. تو ایک طریقے سے تم اپنی جان کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. تو اور یہ خیانت اللہ نے جان لیا. علم اللہ نے یہ جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اپنے دل میں اس کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی تم اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کر رہے تھے. تو تم ایک طریقے سے اپنے ذات کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. تو اللہ پر فرماتا ہے فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت کر دیا، اس معاملے میں تمہیں چھوٹ دے دی، تم پر عنایت کر دیا. وعفا عنکم، اور تم نے جو کیا اس سے درگزر کر لیا. مطلب جو خیانت تم نے کی اپنی جان کے ساتھ، اس سے تمہیں درگزر کر لیا. فتاب علیکم، اور اس معاملے میں تم پر عنایت کی. تو فالآن باشرہن، پس اب تم جو ہے مباشرت جمع کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ. وابتغوا، اور تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. مطلب یعنی کہ اس جمع کے ذریعے، اس مباشرت کے ذریعے تم
اللہ کا وہ فضل تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اولاد کی شکل میں۔ تو یہاں ایک طریقے سے یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو یہ شادی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک سکیم ہے۔ وہ سکیم یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ آگے کی نسل کو بڑھائے، اور جو کہ آگے کی نسل کو جب بڑھاتے ہیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ پر انحصار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ تو نہ خود کھا سکتا ہے نہ اپنے جو ہے حاجت پوری کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے، اللہ کی یہ سکیم ہے کہ لوگ شادی کرے اور بدکاری سے بچے، کیونکہ بدکاری کی شکل میں جو ہے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی جو وہ ہے محبت اس سے محروم رہتی ہے، اور وہ جو ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے پرورش نہیں پاتا جو کہ جو اللہ کی اسکیم کے تحت میاں بیوی کے ذریعے جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ تو اور اسی وجہ سے اللہ نے یہ جو سیکس کے جو جبلت انسان کی رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ انسان کے اوپر یہ ایک بوجھ نہ ہو، اور وہ اللہ کی اسکیم کو خوشی سے آگے بڑھائے۔ تو اس اسکیم کا جو تقاضا تھا اس اسکیم کے وہ اسکیم اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ وابتغوا، اور جو بھی تم مباشرت کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے فالآن باشروہن، تو پس جو بھی تم مباشرت کر رہے ہو وابتغوا، اس کے ذریعے تم تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے، یعنی کہ جو اللہ کی اسکیم ہے۔ اور وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ بالکل اللہ فرماتا ہے کہ مباشرت کے علاوہ بھی تم جو ہے سحری تک کھاؤ پیو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ جو سفید داڑھی ہے وہ رات کی داڑھی سے بالکل جو ہے نا فجر کے وقت ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح جیسے ہونے لگتی ہے تو ایک سفید سی پٹی جو ہے نا وہ افق پہ طلوع ہو جاتی ہے، جو ایک طریقے سے آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ یہ اب صبح ہونے والی ہے، یعنی کہ رات ہوتی ہے لیکن ایک لکیر سی آ جاتی ہے سفید سی، تو اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور سحری تک کھاؤ پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین تم پر واضح ہو جائے، تمہیں نظر آ جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید، وہ افق پہ جو وہ سفید پٹی ہے، من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے وقت وہ رات کی پٹی سے تم پر ظاہر ہو جائے، یعنی کہ رات کے دھاری سے سفید دھاری تمہیں نظر آنی شروع ہو جائے فجر میں۔ پھر اللہ فرماتے جب وہ ظاہر ہو جائے تو بس پھر کھانا پینا روک دو، اور پھر ثم اتم الصیام الی اللیل، تو رات تک پھر اپنے روزے کو پورا کرو، تمام کر لو۔ ثم اتم، پھر تم تمام کر لو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک۔ اب رات یعنی کہ رات کے آغاز تک، یعنی کہ مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، تو اسی کے حوالے سے اشارہ کیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے یعنی کہ رات شروع ہو جائے تو اس تک اپنے روزے کو پورا کر لو۔ شیعہ حضرات یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج کے غروب کو وہ جو ہے رات نہیں مانتے، تو اس لیے وہ 10 منٹ کا ایک وقفہ رکھتے ہیں تاکہ بالکل اندھیرا چھا جائے، تو یہ جو ہے وہ ہے، لیکن جہاں الی اللیل ہے کہ الی اللیل کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے جہاں سے رات شروع ہو رہی ہے، تو رات آپ کو پتہ ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے سحری کا جو افطاری کا وقت ہے وہ وہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں جو ہے ظاہر ہو جائے سفید پٹی رات کی پٹی سے علیحدہ ہو جائے فجر میں تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، تو ثم اتمو، پھر تم پورا کر لو روزے کو، سیام روزے کو، الی اللیل رات تک۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، تاہم یہ بات خیال رہے کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو مسجد کے اندر تم مباشرت نہیں کر سکتے، یعنی کہ جب تم اعتکاف وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم یعنی کہ سحری جو افطاری کے بعد بھی جو ہے تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے جب
تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد میں۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو افطاری کے بعد بھی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، ان 10 دنوں میں یا ان 5 دنوں میں یا جتنے دن کا بھی تم نے مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہے، اس دوران تم جو ہے افطاری کے بعد بھی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے، یعنی کہ روزے کی حالت میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف کی حالت میں بھی افطاری کے بعد مسجد میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، فلا تقربوها، تو اس کے باؤنڈریز کے قریب مت جاؤ۔ اس باؤنڈری جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، وہ باؤنڈری کیا تمہیں باؤنڈری کے اندر جو تمہیں اجازت دے دی ہے، اسی میں جو ہے نا، اسی باؤنڈری میں جو ہے نا تم اپنے حدود میں جو ہے نا تم اپنے معاملات کرو۔ وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے افطاری کے بعد تم کھا پی سکتے ہو، بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، تو یہ تم کر سکتے ہو، تو یہ حدود ہے اللہ کے، اس حدود کے اندر رہ کر اپنے تمام معاملات نمٹاؤ۔ اللہ فرماتے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہیں اپنے احکامات کھول کھول کر واضح انداز سے بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے تمہارے اندر۔ اللہ فرماتا ہے یہ، اور یہی جو ابھی جیسے کہ آغاز میں نے کہا تھا کہ قرآن ہدن للناس وبینات ہدن والفرقان، جہاں پر ابھی میں نے آپ کو یہاں بیان کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے، یہیں سے ہم نے یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے، ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس میں حق بات کی تمیز، حق بات کے درمیان فرق، اور ہدایت کے حوالے سے روشن دلیلیں ہیں۔ تو یہ جو روشن دلیلیں ہیں یہ بھی اللہ آپ کو بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو کہ اسی طرح، یعنی کہ وہ روشن کس طریقے سے اللہ نے وضاحت کی ہر چیز کی، تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ یبین اللہ آیاتہ للناس، لوگوں کے لیے اپنی آیاتوں کو، اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ ان کے درمیان تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یعنی کہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی کہ کسی کی زمین ہتھیا لو یا کسی کی چیز پر قبضہ کر لو، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم جو ہے اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس واسطے حاکم کو رشوت مت دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ۔ سمجھ گئے؟ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں مال کو باطل ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور اس واسطے حکام کو رشوت نہ دو تاکہ تم لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ۔ یہ زمین بھی ہو سکتی ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرکت مت کرو بالاسم، گناہ سے، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو کہ یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اور اس واسطے حکام کو رشوت نہ دو تاکہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، گناہ کے ذریعے تم جو ہے گناہ کماؤ، یعنی کہ گناہ کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی کی زمین ایک بالشت برابر بھی جو ہے ہڑپ کی، قبضہ کی، تو اللہ فرماتا ہے 7 زمینوں کا توق اس کے گردن میں قیامت کے دن پہنایا جائے گا، یعنی کہ 7 زمین اور 7 آسمان ہے، تو اس نے جتنی بالشت کی زمین اس نے کی تو اتنی ہی 7 زمین نیچے کی طرف جائیں گے، اور اتنے ہی توق اس کے گردن پہ جو ہے نا قیامت کے دن رکھا جائے گا۔
اور اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر انسان جانتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے کہ یار یہ جو کام ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کے لیے کسی مذہب، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا اپنا ضمیر یہ بتاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں واضح کر کے بیان بھی کر دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، اور کسی کا مال ہڑپنے کے لیے حکام کو رشوت مت دو، تاکہ اس طریقے سے تم لوگوں کا مال گناہ کرتے ہوئے لوگوں کا مال کا ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ گناہ کے ذریعے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ تو آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں 188 تک، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔